السلام علیکم دوستو، اردو سٹوریز کو خوش آمدید۔ دوستو، حامد گل کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ وہ موٹر میکینک تھا اور دن بھر اپنی ورکشاپ میں گاڑیاں ٹھیک کرنے پر لگا رہتا تھا۔ شام کو تک ہار کر سو جاتا تھا۔ اس کا بیٹا محمد گل انجینئرنگ پاس کر کے قریب کے بڑے ورکشاپ میں اسٹینڈ مینیجر لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے بچی کی اچھی تربیت کی، نماز روزہ کی پابندیاں کرائی۔ اس کا بیٹا صبح کو نماز سے فارغ ہو کر بغیر قرآن پاک پڑھے دفتر نہیں جاتا تھا۔ حامد گل کو حج کرنے کا بڑا ارمان تھا۔ اس نے اپنی معمولی آمدنی سے پیسہ جوڑ کر 10,000 روپے جمع کیے تھے، لیکن جب حکومتوں نے حج کا صرفہ بڑھا کر 50,000 روپیہ کر دیا، حامد گل کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے حج پر جانے کی امیدیں ختم ہو گئی۔ ایک دن جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہا تھا تو اس کی نظر ایک نئی کتبے پر پڑے، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف لکھی تھی کہ ایک مسلمان کے مرنے کے بعد 3 اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک، اس کی صالح اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، دوسری کوئی اچھا علم جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور تیسری کوئی رفاہی کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ سوچنے لگا، اللہ تعالیٰ بھی کتنے کریم ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کے نیک اعمال کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے اپنی بستی کے غریب محلے کا چکر لگایا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کا کنواں دور ہے۔ عورتیں اور لڑکے گڑے اور بالٹیاں بھر کر دور تک سر پر رکھ کر لے جاتے ہیں۔ کڑی دھوپ ہو یا کپکپاتی سردی، یہ محنت ان کو روز کرنی پڑتی ہے۔ حامد گل نے محلے کے بڑوں سے بات کی اور چند دن میں ہی ایک کمپنی کو بلا کر محلے کے بیچ میں ایک بڑا سا نلکا لگوا دیا۔ اس کی چوکی پکی بنا کر ایک نالی بنا دی اور پاس میں ایک جامن کا پودا لگا دیا۔ بس پھر کیا تھا، محلہ والوں نے اس رات چراغاں کیا، گیت گائے اور صبح سے ہی نل پر پانی لینے والوں کی لائن لگ گئی۔ حامد گل یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے نل والی کمپنی کو 9,000 روپے فوراً ادا کیے۔ اسی درمیان اس کا گزر ایک کتابوں کی دکان پر ہوا، جہاں ایک بچہ اپنے باپ سے ضد کر رہا تھا کہ میرا قاعدہ پھٹ گیا ہے، ایک نیا لے دیجیے۔ باپ نے کہا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے، تم اسی پرانے قاعدے سے کام چلا لو۔ حمید آگے بڑھا۔ اس نے دکان سے ایک نیا قاعدہ لے کر بچے کو دیا اور ساتھ ہی 1 روپیہ مٹھائی کھانے کو دیا۔ بچہ کلکلا کر ہنس پڑا۔ حمید نے خوش ہو کر اس کا منہ چوم لیا۔ اس نے کتابوں کی دکاندار سے بات کی اور کہا، جو بچہ تمہارے پاس کوئی کتاب لینے آئے، اس کو میری طرف سے ایک قاعدہ مفت دے دو۔ وہ بچہ خود پڑھے گا یا اس کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی پڑھیں گے۔ حامد گل نے دکاندار کو قاعدوں کی قیمت 1,000 روپیہ پیشگی ادا کر دی۔ دوسرے دن دکاندار نے دکان پر بورڈ لگا دیا، ہمارے یہاں بچوں کو پڑھنے کے لیے قاعدہ مفت دیا جاتا ہے۔ اس سال جب حج آیا تو حامد گل نے 9 ذی الحجہ کو احرام لپیٹ کر ظہر سے مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر خوب رو کر دعا کی اور دوسرے دن عید کی قربانی کر دی۔ اس کے دل کو بہت فرحت حاصل ہوئی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس نے سچ مچ حج کر لیا ہو۔ رات کو جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، حمید تم حاجی بن گئے۔